أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج ہمارے آن لائن کلاسز کی ابتدا اردو کے پیریڈ سے ہونے جا رہی ہے، لہٰذا ہمارا اردو زبان و ادب کے بارے میں بنیادی معلومات کا حاصل ہونا نہایت ہی ضروری اور اہم ہے، کیونکہ بہت سے طلباء و طالبات کو اردو زبان و ادب کے بارے میں وافر معلومات حاصل نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اردو کے بارے میں بتاؤں گی کہ لفظ اردو کون سی زبان سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی و مطلب کیا ہیں۔ تو پیارے طلباء و طالبات، لفظ اردو یہ ترکی زبان سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی لشکر اور فوج کے ہیں۔ لشکر اور فوج کو ترکی زبان میں اردو یا اردوگان کہا جاتا ہے، جس کی بین مثال اور ثبوت یہ ہے کہ ترکی کے موجودہ صدر کا نام محمد طیب اردوگان ہے۔ آپ ان کا نام سنتے ہوں گے تو آپ سنا ہوگا، آپ سوچتے ہوں گے دل ہی دل میں کہ یہ کیسا نام ہے اردو۔ تو اب آپ کو ایسی کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اردو کا مطلب ہے لشکر۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اردو زبان ایک نہایت ہی شیرینی اور میٹھی زبان ہے۔ آج پوری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ چنانچہ داغ دہلوی، جو کہ ایک بہت مشہور شاعر تھے، انہوں نے کچھ اس طرح سے اردو کی تعریف کی ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہ شعر آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ تو اردو کی شیرینی اور اس کی دلکشی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ، یورپ، فرانس اور عرب ملکوں میں جب اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں تو کثیر تعداد میں غیر اردوگان یعنی یوروپین، امریکن اور عرب ان مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اردو کے اشعار کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اردو کی شیرینی، اس کی دلکشی اور اس کے ترنم سے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور مسحور ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو طلباء عزیز، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے ملک میں پیدا ہوئے جہاں پر اردو جیسی عظیم زبان پیدا ہوئی اور بڑے بڑے شعراء اور اردو کے قلمکار پیدا ہوئے اور انہوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے۔ ہم چونکہ گجرات میں رہتے ہیں، اس لیے گجراتی کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ گجرات بھی اردو کی زبان و ادب کا ایک عظیم مرکز رہا ہے، کیونکہ اردو زبان و ادب کے سب سے بڑے شاعر ولی گجراتی بھی یہیں گجرات ہی کی دارالحکومت جو کہ پہلے احمد آباد تھی پیدا ہوئے، اور ولی گجراتی نے حیدرآباد،
دکن، اورنگ آباد اور دہلی میں قیام کر کے ان علاقوں میں اردو کو فروغ دیا۔ تو اس زمانے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی اپنی علاقائی بولیاں بولی جاتی تھیں۔ ان کے سامنے کوئی ترقی یافتہ ایسی زبان نہیں تھی جسے وہ تحریر و تقریر میں استعمال کریں اور عام لوگوں کے سامنے اظہار خیال کریں۔ تو ہندوستان میں اردو کی ترویج و اشاعت اور فروغ میں حضرات صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا سب سے بڑا حصہ رہا ہے۔ تو چنانچہ اردو کی سب سے پہلی تصنیف جو ہم کو ملتی ہے وہ حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراز کی مشہور تصنیف معراج العاشقین کی صورت میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کے بانی محمد قلی قطب شاہ کے نام بھی اردو کے اولین مصنفین میں ملتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس وقت ہم جس آسانی سے اپنی زبان بولتے ہیں، یہ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے ایک بہترین معیاری زبان بن گئی ہے۔ تو مسلمان جب اس ملک میں آئے تو ان میں مختلف نسل کے لوگ اور زبان بولنے والے موجود تھے۔ ان میں عربی، ایرانی، افغانی، مغل اور ترکستانی ہر قسم کے لوگ تھے۔ تو یہاں جن جن جگہوں پر وہ لوگ جاتے تھے، جن جن جگہوں پر وہ لوگ گئے، وہاں الگ الگ زبانیں ان کو ملیں۔ تو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں پر اپنی زبان مسلط نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں ہم کو تمہاری زبان نہیں آتی ہے لہٰذا تم ہماری زبان بولو، ہے نا، بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے یہاں کی بولی پر بولنے پر مجبور تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ یہ کر سکتے تھے کہ یہاں کی بولیوں میں اپنے کچھ الفاظ ان لوگوں نے ملا دیے، ہے نا۔ تو اس طرح سے اردو میں ملاوٹ ہوئی، مگر اصل زبان یہی کی رہی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اردو میں عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ہندوستان کی بہت سے علاقائی زبان بھی اردو میں ان کے الفاظ شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمان سندھ میں آئے۔ 18ویں صدی عیسوی کی بات ہے یہ۔ مسلمانوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، مگر ادھر ادھر زیادہ پھیل نہ سکے، اس لیے وہاں جو نئی سندھی زبان بن رہی تھی اس پر ان کا کچھ اثر پڑا، مگر کوئی نئی زبان نہیں بن پائی۔ پھر 10ویں اور 11ویں صدی میں مسلمان بڑی تعداد میں افغانستان کے راستے سے ہندوستان گئے اور سارے پنجابی اور دلی کے اطراف پھیل گئے، سارے پنجاب میں اور دلی کے اطراف پھیل گئے۔ اس لیے ہم کو اردو زبان میں پنجابی کا اثر ملتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح پنجابی زبان بن رہی تھی اسی طرح دہلی کے آس پاس کی بولیاں تمام مل کر اردو بھی ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اور جب دہلی ہندوستان کی دارالسلطنت بن گیا تو ہر بولی کے بولنے والے یہاں پر آنے جانے لگے، اور قرب و جوار کی سب بولیاں ایک دوسرے سے پہلے سے ملتی جلتی تو تھیں ہی، تو یہاں اور زیادہ میل ملاپ ہونے لگا۔ اس لیے اردو زبان میں دہلی اور اس کے مشرق میں جو زبان بولی جاتی تھی تو اس کو کہا جاتا تھا کھڑی بولی۔ تو کھڑی بولی رفتہ رفتہ اردو کی شکل اختیار کرنے لگی، اور اس میں ضرورت کے مطابق فارسی، عربی، ترکی الفاظ شامل ہو گئے۔ تو دیکھیے، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ فوجوں کے آپس میں ربط و ضبط اور میل ملاپ کی وجہ سے اردو زبان ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھی، ہے نا، ایک ترقی یافتہ زبان بن گئی تھی۔ ترقی یافتہ زبان کی حیثیت سے لوگ اس کو جاننے لگے تھے، تو اس کے بعد شعر و شاعری کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس لیے ہم اصوب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان دہلی کے قرب و جوار میں پیدا ہوئی اور بکھرنے لگی، اور دھیرے دھیرے ملک کے دوسرے حصوں میں پھیلنے لگی۔ شروع میں اس کے کئی نام لوگوں نے رکھے، جیسے کہ زبان ہندی، ہندوی، دہلوی، ریختہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور بعد میں زیادہ تر ہندی زبان کے نام سے لوگ اس کو بولنے لگے۔ اور جب دکن اور گجرات میں اس کا بول بالا ہوا تو دکنی اور گجری بھی کہلانے لگی، اور شعر و شاعری کی زبان میں اس کو ریختہ کہا جانے لگا، اور کبھی اردو معلیٰ بھی کہا گیا، اور اب اسے پوری دنیا میں اردو ہی کہا جاتا ہے۔
اور اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی معیاری زبان قائم ہو گئی ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے۔ تو پیارے طلباء و طالبات، پہلے ہندوستان میں مختلف علاقوں میں مسلمانی ریاستوں کی بولیوں کا زیادہ تر اثر تھا، تو لکھنؤ والے اپنی زبان کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے اور دہلی اور رامپور والے اپنی زبان پر فخر کرتے تھے، اور حیدرآباد اور بھوپال والوں کو اپنی زبان پر ناز تھا۔ لیکن اس وقت اردو زبان پر کسی کی اجارہ داری اور مونوپولی نہیں تھی۔ اس وقت کسی کی بھی اجارہ داری اور مونوپولی نہیں ہے، یعنی کہ کسی کی بھی حکومت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں اردو میری زبان ہے تو آپ مت بولیے، بلکہ اردو ایک نہایت ہی معیاری اور عالمی زبان بن چکی ہے اور پوری دنیا میں ایک ہی معیاری زبان استعمال ہوتی ہے۔ یہ معیاری زبان وہی زبان ہے جو ہم پوری دنیا کے اردو لٹریچر، اخبارات و رسائل اور مختلف نشریاتی اداروں میں سنتے ہیں۔ اس وقت آل انڈیا ریڈیو پاکستان، BBC لنڈن، وائس آف جرمنی، وائس آف امریکہ اور ریڈیو ٹوکیو سے جو بھی اردو نشریات اور خبریں ہم سنتے ہیں، دراصل یہ اردو ہی کی معیاری زبان ہے۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، ایک بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ ہمیں ہمیشہ گھروں میں اور روزمرہ کے بول چال میں معیاری اردو زبان کا ہی استعمال کرنا چاہیے اور غیر اردو الفاظ کا استعمال بالکل ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اسی طرح اردو زبان و ادب کی ترقی ممکن ہے۔ تو اسی پر ہمارے آج کے پیریڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پیریڈ میں آپ کو اردو کے کچھ ضروری قواعد اور صرف نحو کے بارے میں تفصیلات بتاؤں گی۔ تو جب تک کے لیے آپ لوگ غور و فکر کیجئے جو میں نے پڑھایا ہے، اور جتنی معلومات آپ اردو کے بارے میں کر سکتے ہیں وہ کر کے لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔